اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان اپنے چینل مشن 92 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کو یہ سیاسی سچویشن کے حوالے سے بتانا ہے کہ جمعے کو میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سے الیکشن ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتیں کے نمائندے وہ مولانا صاحب کے در پر حاضری دے رہے ہیں۔ دوسرا، میڈیا میں جو تبصرے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر، اس میں کتنی حقیقت ہے اور میڈیا ہوا میں تیر کیوں چلا رہا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے بعد جو الیکشن کو مسترد کرنے کے بعد ایک تحریک کا اعلان کیا ہے، اس سے نظام کے حاشیہ بردار بے چین کیوں ہیں؟ ان کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ محترم ناظرین، جمعے کو 1 مارچ 2024 کو میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو تشریف لے گئے وفد کے ہمراہ۔ پہلے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد 1 to 1 ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں 14 فروری کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی 2 روزہ مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر کے الیکشن کو مسترد کر دیا اور یہ واضح اعلان کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی رہے گی الیکشن کبھی فیئر نہیں ہو سکتے، اور یہ جمہوریت آئین کے مطابق جمہوریت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم احتجاج کے طور پر پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے، لیکن ہم کسی حکم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا وفد اسد کیسر کی سربراہی میں مولانا فضل صاحب سے جا کر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکومتی اطاعت، جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، باب پارٹی ہے، مسلم لیگ کاف ہے، آئی پی پی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان سب کے نمائندے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے۔ پھر اسمبلی کے اجلاس ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا وفد، جس میں عمر ایوب صاحب بھی شامل تھے، وہ جا کر ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم مولانا سے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تمام سیاسی جماعتیں، میں نے آپ کو الیکشن کے بعد اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نظام جیت گیا، جو الیکشن جیت چکے وہ بھی پریشان ہیں، جو ہار چکے وہ بھی پریشان ہیں، چونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں نظام کی فتح ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کیوں مولانا فضل الرحمان سے ملنا چاہ رہی ہے، یا وہ ان کے پاس کیوں گئی ہے، اور حکومتی اطاعت کیوں جا رہا ہے، اور میاں صاحب کیوں گئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق نہیں ہوئے، چاہے پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے یا نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے۔ ان سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہمیں سیٹیں ملی ہیں، ہمیں دی گئی ہیں، عوام نے یہ مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا، بلکہ جہاں ہم جیتے ہیں وہ ہمیں دھاندلی کر کے جتایا گیا، اور جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہمیں دھاندلی کر کے ہروایا گیا۔ لیکن ان سب پارٹیوں کو اپنا ایسا دے دیا گیا، جس کے بعد اب یہ اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھاندلی کو ایشو بنا کر نون لیگ کی حکومت کو چلنے نہ دیں اور ملک میں یہ غیر یقینی حالات پیدا کرتے رہیں۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس سندھ آ گیا ہے، وہ نون لیگ کو پریشرائز کرتے رہیں، پی ٹی آئی کے تھرو کرواتے رہیں، اور اس طریقے سے
نون لیگ کمزور ہو تاکہ پنجاب میں ہمیں راستہ ملے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ حکم 5 سال پورے کریں، اور جو ہے اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں اس پر ہم کارروائی کر سکیں۔ اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا جو تجربہ ہے وہ جمیعت علماء اسلام کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، وہی تحریک چلا سکتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 2018 کے الیکشن کے بعد تن تنا تحریک چلا کر یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی عوامی پاور ہے۔ اب جس جماعت کے پاس عوامی پاور ہے اس کا ہجوم ہر الیکشن میں کم ہوتا جاتا ہے، اور جو پارٹیاں جن کے پاس عوامی پاور ہوتی نہیں ہے، ریاستی اداروں اور نظام کے علم برداروں کی سہولت کاری سے وہ عوامی پاور بنتی ہے، وہ پارٹیاں ہر الیکشن میں اپنا حصہ بڑھاتی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے محترم ناظرین، آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ اب حکومت اطاعت کیوں جا رہا ہے؟ حکومت اطاعت کو معلوم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے تھے اور حکومت میں آئے تھے تو اس کا تمام سہرا مولانا فضل الرحمان کے سر جاتا ہے، جن کی جدوجہد سے پی ٹی آئی کی حکومت کمزور ہوئی تھی۔ اب ان کو معلوم ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے تحریک چلا دی، اور ان کا کلیئر موقف ہے، اصولی موقف ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف دھاندلی نہیں ہوئی، پورا الیکشن رگڈ ہوا ہے، یہ ایک ایسا جو ہے نا سٹانس ہے، اصولی سٹانس ہے کہ لوگ اس طرح مائل ہوں گے، اور وہ تحریک چلانے میں مولانا صاحب کامیاب ہو گئے، ہم حکومت کر نہیں سکتے۔ لہٰذا پہلے حکومتی وفد جاتے رہے بات کرنے کے لیے، جب بات نہیں بنی تو میاں صاحب خود چلے گئے۔ اب ناظرین، یہ جو سیاسی پارٹیاں یہ ایک روایتی سیاست کر رہی ہیں اور اقتدار کی سیاست کر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جمیعت علماء اسلام کو کوئی وزارت دے دیں، کوئی حصہ دے دیں تو وہ مان جائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جمیعت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے اور وہ اپنے نظریے کے تحت سیاست کرتی رہی ہے۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں 2002 سے لے کر آج تک تو جمیعت علماء اسلام نون لیگ کا بھی اتحادی رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کے اتحادی رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دوسرا سوال جو ہے، میڈیا کیوں جو ہے نا ہوا میں تیر چلا رہا ہے؟ محترم ناظرین، آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، وہ حقیقت سے برعکس ہیں، بالکل غلط بیانی ہو رہی ہے۔ اب میڈیا کیا بیان دے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر نجم سیٹھی جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا بلوچستان میں حصہ چاہتے ہیں اور مرکز میں ایک وزارت چاہتے ہیں۔ منیف فاروق صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا مقتدرہ سے حصہ نہ ملنے پر ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ محترم ناظرین، ان دونوں شخصیات کے اوپر تیسرے جو ہے عمر چیمہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا جلدی حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو حکومت کی تشکیل میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو نے خود ہی فیصلے کر لیے، حکومت مولانا سے ملنے نہیں گئے۔ یہ گٹی پسی باتیں جو ہے نا بیان کی جا رہی ہیں میڈیا میں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پس منظر کیا، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نظام کے حاشیہ بردار بے چین، یہ اصل میں بے چینی ہے میڈیا میں جو پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی ہو سکے، ان کے بارے میں نیگیٹو امیج میڈیا میں پیش کر کے عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں اصغر علی شاد، نوائے وقت میں یہ کالم لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور وہ اپنا پورا غصہ اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا رؤف کلاسرا بیان کرتے ہیں کہ مولانا صدر بننا چاہتے تھے، اب ظاہر ہے الیکشن کے بعد ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے، اب وہ ناراض ہے کہ مجھے تو صدر بننا تھا، اور زرداری صاحب صدر کے امیدوار ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا میڈیا میں آپ کو سننے میں ملتی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ جو بھی چینل لگائیں گے، اگر آپ تبصرے سنے ہوئے ہیں آپ نے، تو میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مجموعی طور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی اقتدار کا حصہ مانگ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، جو جماعتیں اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے۔ محترم ناظرین، آج تک وہ ہمیشہ حکومت میں رہی ہے اور
حصہ ملتا رہا, ان کو اقتدار ملتا رہا, مرکز میں ملتا رہا. نون لیگ وہ آج تک بھی کسی شکل میں حکومت میں رہی ہیں, پنجاب ان کا رہا ہے, مرکز بھی حکومت ملتے رہی ہے. 3 بار میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, اب دوسری بار شہباز شریف بننے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف ہے, جب سے اس پارٹی کو لانچ کیا گیا 2011 کے بعد اقتدار ان کے ہاتھ میں. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام ایک اقتدار کی سیاست کرتی ہوتی اور اس نظام کی پروردہ ہوتی تو جمعیت علماء اسلام کو KPK اور بلوچستان میں وہ ہمیشہ ان کے پاس حکومت ہوتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام KPK اور بلوچستان میں حکومت نہیں بنا سکتی. یہ ایک سوال ہے, اس پر غور کرنا آپ نے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک جو اسی میڈیا کے حوالے سے حسن نثار صاحب مشہور صحافی ہیں, وہ سما پروگرام بھی کرتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے. تو حسن نثار صاحب کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے اور مولانا صاحب نے کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہے. یہ نہیں کہ مولانا صاحب نون لیگ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے ہیں, ان کی دوستی ہے, تو وہ اپوزیشن میں کیسے بیٹھ گئے؟ اور اگر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بہت اچھا موقف ہے اور یہ اصولی موقف ہے, اور میں خود حیران ہوں. اب انہوں نے ایک اور بات کی جس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا کس طریقے سے ہوا میں تیر پھینکتا ہے, اور حسن نثار صاحب نے اپنی غلطی مان لی. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کے بارے میں جو اب یہ موقف آیا ہے کہ وہ اپوزیشن بیٹھیں گے اور انہوں نے الیکشن کو رگڈ کر دیا ہے, تو میں حیران بھی ہوں, میرے لیے سرپرائز ہے. اب میری چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آج تک, اور اگر میں 5-6 ملاقاتیں کر چکا ہوتا مولانا صاحب کے بارے میں تو مولانا صاحب کی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا. اب انہوں نے کوئی مثال دی کہ کوئی ڈاکو تھا, وہ بعد میں بہت بڑا پیر بن گیا, وہ نیک آدمی بن گیا, اس طرح کی تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حسن نثار صاحب آج تک مولانا فضل الرحمان سے ملے نہیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تنقید کرتے رہے. یعنی آپ جس لیڈر کے پاس ملاقات نہیں کر سکتے اور آپ صحافتی طور پر میڈیا میں بیٹھ کر کردار کشی کرنے میں ماہر ہیں اور جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, آپ کم از کم اس لیڈر کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن میڈیا چونکہ ایک نظام کی طرح چل رہا ہوتا ہے, اور یہ نظام باطل نظام اس کے علم بردار ملک کے اندر جن کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جو عالمی سطح پر جو ممالک اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں. اب اس نظام کے علم برداروں کا یہ نوکر ہیں وہ میڈیا والے, جن کا کام ہے نوکری کرنا, اس نظام کی شرح بیان کرنا, اس نظام کے بارے میں ان کی خوبیاں بیان کرنا, اور جو جماعت اس نظام کے خلاف فکری طور پر وہ جمعیت علماء اسلام ہے, اس کی کردار کشی کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دینا. یہ ہے میڈیا کا فلسفہ جس کے تحت یہ کیا جائے. محترم ناظرین, آپ دیکھیے گا یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ میڈیا جو موقف بیان کر رہا ہے ہوا میں تیر چلا رہا ہے. اب محترم ناظرین, جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے, انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. 14 فروری کو جمعیت علماء اسلام کا 2 روزہ جو اجلاس ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے قوم کو, جس میں یہ طے کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے گی, ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے. لہٰذا KPK میں اسپیکر کا الیکشن ہوا, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا, وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا, بلوچستان میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا, جمعیت اس میں حصہ دار نہیں بنی. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ حکومت شامل ہونا ہوتے تو KPK میں ان کو اپوزیشن لیڈرشپ مل سکتی تھی, بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر ان کا ہی بننا تھا کیونکہ بڑی پارٹی اپوزیشن وہی ہے. تو بلا مقابلہ وہاں منتخب ہوئے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ. تیسرا, مرکز میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں شامل نہیں ہوئے, اور آج الیکشن جو ہے نا ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے, اس میں جمعیت علماء اسلام نے اعلان کر دیا کہ ہم شامل نہیں ہوئے. اس کے ریسنٹلی کل جو ہے محمود خان اچیزے صاحب جو صدر کے امیدوار ہیں PTI کی طرف سے, وہ مولانا کے پاس گئے کہ مجھے ووٹ دیں آپ, لیکن مولانا نے کہا کہ میں پارٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. لیکن وہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے نا جمعیت علماء اسلام 5 سال اپوزیشن بیٹھے گی, ہم کسی حکومتی صدر نہیں بنے گا نہ ووٹ ڈالیں. یہ ان کا اصولی موقف فیصلہ ہو چکا ہے. اب جو مجلس عاملہ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ آیا ہم یہ پارلیمنٹ سیاست کریں یا نہ کریں, یہ ایک فیصلہ ہونا باقی ہے.
جس کے بعد اگر یہ مجلس عمومی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ سے نکل رہی ہے تو یہ استعفے دے کر باہر چلے جائیں گے، صرف تحریک چلائیں گے۔ یہ بات اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ اب اس کے تحت سلیم صافی صاحب نے جو انٹرویو لیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس میں انہوں نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا تھا اور بڑی عام بات انہوں نے کی تھی کہ دیکھیں اگر پارلیمنٹ سے اب اقتدار میں نہیں آ سکتے، اسلام نہیں آ سکتا، دوسرا راستہ طالبان کا ہے، آپ ریاست سے تصادم کریں، آپ بندوق اٹھا لیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے بہت فوراً جواب دے دیا کہ ہم شیخ الہند کے فلسفے ہو جائیں گے۔ شیخ الہند مولانا محمد حسن وہ شخصیت ہیں اسیر مالٹا جنہوں نے تحریک ریشم نما چلائی تھی 1915 میں۔ اس کے بعد ان کو اس ٹائم حجاز سے گرفتار کر لیا گیا تھا، مکہ سے، اور مالٹا میں ان کو 4 سال قید میں رکھا تھا انگریزوں نے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، اس کے وہ رواں تھے۔ انہوں نے جو تحریک چلائی تھی انگریزوں کے خلاف وہ کیا تھا؟ عدم تشدد۔ پارلیمنٹ کی بات نہیں انہوں نے کی تھی، لہٰذا جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ سے باہر رہ کر عوامی طاقت کے ذریعے تحریک چلائے گی اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ سیاست میں پیچھے نہیں ہٹتے، ہاں اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے گا مولانا فضل الرحمان۔ یہ ہے وہ موقف جو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے نا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ البتہ ایک سوال باقی ہے، وہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ سیاست جو انہوں نے کی ہے اس کے مطابق ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام کو اقتدار نہیں مل رہا۔ وہاں پر یہاں جتنے بھی نظام کے علم بردار ہیں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، وہ سب جو ہے نا مولانا فضل میں کردار کشی کر کے اس نظام کو بچا رہے ہیں۔ اب محترم ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ابھی مولانا فضل خاموش ہیں۔ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ دیکھیں فیصلے ہونے باقی ہیں۔ ابھی اسلام آباد کی مجلس عمومی کا اجلاس ہو چکا ہے، اسلام آباد میں مجلس عمومی KPK کا اجلاس ہو چکا ہے۔ مجلس عمومی سندھ کا کراچی میں آج 3 مارچ کو اجلاس ہونا ہے، اور اس حوالے سے ایک اور بریکنگ نیوز میں نے آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دینی ہے کہ مولانا صاحب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مجلس عمومی بلوچستان کا اجلاس رمضان کے بعد ہوگا، پھر اس کے بعد مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہوگا، جس کے تحت ان تمام سفارشات کی روشنی میں یہ طے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ سیاست کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سیاست کرے، لیکن پارلیمنٹ سیاست میں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور باہر وہ عوامی تحریک چلائیں گے، یہ آپشن ہے۔ اگر دوسرا آپشن آتا ہے کہ پارلیمنٹ سیاست نکل جائیں تو پھر وہ تمام صوبوں سے استعفیٰ دے دیں گے اور باہر آ کر صرف تحریک چلائیں گے نظام کے خلاف۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جس پر میڈیا نہیں آ رہا، چونکہ میڈیا کو پتہ ہے کہ اگر اس پر ڈسکس کیا جائے گا تو اس نظام کو خطرہ ہے۔ لہٰذا میڈیا اس نظام کو بچانے کے لیے، چونکہ اسی نظام سے میڈیا والوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے اور اداروں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، یہاں اشرفیہ کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، جاگیرداروں وڈیروں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، یہاں پر جو مفاد پرستوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے موروں کی روٹی روزی اس نظام میں لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ میڈیا جو ہے ہوا میں تیر چلا کر قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ سیاست میں مولانا فضل الرحمان نے جو سیاست کی ہے، تو آپ ایک ہی بات بار بار میڈیا بیان کرتا رہا کہ جی مولانا صاحب ہمیشہ حکم میں حصہ ہوتی ہے۔ یہ ایک غلط بیانی کیوں کی جا رہی ہے، کیوں کردار کشی کی جا رہی ہے مولانا صاحب کے بارے میں؟ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا MQ ہو یا کانگریس جماعتیں ہوں، ان کا اس نظام سے اختلاف نہیں ہے، ان کی لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام کا فلسفہ نظریہ اس نظام کے خلاف ہے، وہ اقتدار میں آ کر وہ اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے چاہیے طاقت، اس لیے وہ پارلیمنٹ میں طاقت بنانے کے لیے اپنا ایک رول ادا کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آپ جمعیت علماء اسلام کے رول کو بیان کرنا چاہیں تو میں اس کو 3 حصے میں بیان کروں گا۔ پہلا حصہ تھا 1980 سے 2000 تک جمعیت علماء اسلام کا رول اپوزیشن کردار تھا، اس نظام کے خلاف اپوزیشن۔ لہٰذا جو بھی آئین کی بالادستی جس کے تحت جو پیپلز پارٹی رول ادا کرتے رہی ہے، مولانا صاحب نے سیاسی طور پر ان کے ساتھ تحریک چلائی، چاہے وہ MRD ہے، چاہے جو باقی تحریکیں چلتی رہی ہیں اس کے ساتھ وہ رہیں۔ 2001 کے بعد جب 9/11 ہو گیا تو مغربی دنیا، پوری مغربی دنیا
मजहबी जमात मज़हब के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, मज़हब के फ़लसफ़े कड़ी हो गई और उन्होंने अफ़गानिस्तान हमला कर दिया। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला किया कि अब मजहबी जमातों को बहुत बड़ी थ्रेट दुनिया से आ गई है। अब फैसला हो गया है कि मजहबी जमातों के अलमबरदारों को, मज़हब का नाम लेने वालों को मिटा दिया जाए। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें पार्लियामेंटी सियासत, पहले हम अपोजिशन में कर रहे थे, अब हम हुकूमत में जाकर, चूँकि हुकूमत एक मौसर फोरम होता है, वहाँ जाकर अपने मुतालबा मनवाएं। और पाकिस्तान में चूँकि ये बहस शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और पाकिस्तान में जो इस्लामी शिक्कें डाली गई आइन में उनको ख़त्म कर दिया जाए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत की सीटों में बैठने का फैसला किया, जिसके तहत 2008 में 2.5 साल पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे, बाद में निकल गए जब देखा कहीं नहीं बन रहा, मुतालबा नहीं माने जा रहे हैं। 2013 से 18 नून लीग के इत्तेहादी रहे। इस दौरान जो है ना, अब नून लीग पीपल्स पार्टी वाले ये दावे करते रहे 2006 से कि हम तो अब जमहूरियत पसंद हो गए हैं जी, हम तो फ़ौज के साथ नहीं डील करेंगे और आइन की बात कर रहे हैं। ये मौलाना साहब देख रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये तो मेरा फ़लसफ़ा है, मैं भी ये चाहता हूँ। 2018 में जब इमरान खान को मुसल्लत किया गया तो मौलाना साहब मैदान में आए, इन्होंने सबको कहा कि बाइकाट करें, लेकिन जो है ना पीपल्स पार्टी नून लीग अब साबित हो गया कि वो मोरे थे, लिहाजा पीछे हट गए। उसके बाद ये हुआ कि जब 2024 के इलेक्शन से पहले इन्होंने सब जो डील करके इलेक्शन में आए तो मौलाना साहब खामोश थे। अब उन्होंने देखा कि ये जमातें भी जो है ना पीछे हट गई हैं, तो लिहाजा मैं अकेला हूँ, तो ओबियसली उन्होंने फिर ये कहा कि अब हम इनके खिलाफ ही मैदान में आए। ये तीसरा पहला फेज़ अपोजिशन 1980 से 2000 तक, फिर 2001 के से लेकर 2023 तक हुकूमत की हिस्सेदारी करके अपना रोल अदा करना। अब 2024 में दोबारा पार्लियामेंट से अपोजिशन का किरदार और अवामी तहरीक की तरफ आने का फैसला जमीयत ने किया है। ये है फ़लसफ़ा जिसको कोई बयान नहीं करना। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निज़ाम के हाशिया बरदार जो नौकर हैं, जो इस निज़ाम के मवाली हैं, जो मोरे हैं, वो चाहे MQ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PMLQ हो, तहरीक इंसाफ हो, NP हो, जितनी भी कौम पर सब पार्टियां जो है ना इस निज़ाम की मोहरा हैं। और इस निज़ाम के अलमबरदारों को, मोरों को ये परेशानी लग गई है, नौकरों को ये परेशानी लग गई है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में आ गई तो वो अकेली जमात काफ़ी है इस निज़ाम को जो है ना बदनाम, इस निज़ाम के हकीकत सामने लाने के लिए। और अगर वो आती है तो इसमें ज़ाहिर असल निज़ाम के अलमबरदार परेशान। अब उन्होंने पुश किया मीडिया को कि बोलो बोलो जी, मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार के लगा हुआ है, हिस्सा मांग रहा है जी, उसे इलेक्शन में शिकस्त हो गई है तो इसलिए कर रहा था, वो कर रहा है। ये सब बातें बोंगियाँ इसलिए मारी जा रही हैं ताकि कौम को गुमराह करके नौजवानों को ये पैगाम दिया जाए कि देखो जी, ये सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है। हालांकि सियासत के लिए अगर सब कुछ हो रहा होता तो जमीयत उलमा इस्लाम कभी KPK बलूचिस्तान से इलेक्शन से ना आती। अब आपको कौम को पता चल गया है कि 70 सालों में कौन लोग हैं इस निज़ाम को कंट्रोल करने वाले। जो निज़ाम के असल जो पावर्स हैं उनके खिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक चलाएंगे और यकीनन चलाएंगे, और वो किसी हुक्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, सदाती इलेक्शन में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ना वो उन्होंने जरदारी को वोट देना है, ना उन्होंने अचजई को वोट देना है। अब जो मामला ये है, अब इस हवाले से परेशानी लाक हो गई है निज़ाम के अलमबरदारों को, इसलिए वो मीडिया में किरदार कुशी और ये जो है ना सतही बातें करना और जो है ना वो जाहिलाना गुफ्तगू करना और ताना तशरीह करना, ये वतीरा बना हुआ है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मीडिया का और सियासतदानों का भी। और अब सियासतदान तो खुद परेशान है कि वो तो खुद सेलेक्ट होकर आए हुए हैं, सब लाडले बैठे हुए हैं। अब इन लाडलों के खिलाफ, जो जिनके ये लाडले हैं, उनके खिलाफ मौलाना फजल रहमान ने तहरीक चलानी है। मोहतरम नाजरीन, ये तहरीक चलेगी रमज़ान के बाद। इससे पहले देखिएगा मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ उस तरह को ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जमीयत फैसला कर चुकी है कि वो इस हुकूमत का किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो मैदान में रहेंगे। शुक्रिया।